بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ یوں تو انبیاء کرام کے مبارک سلسلے میں آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کے دادا اور والد حتیٰ کہ خود بھی نبوت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں، اور بیٹے کو بھی اللہ رب العزت نے نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع کے ساتھ ہی دے دی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ پھر ہم نے انہیں یعنی حضرت سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی خوشخبری کا اظہار فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا کیا اور سب کو ہدایت دی۔ ناظرین محترم، حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اسی لیے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اسرائیل دو الفاظ یعنی اسرا اور ایل کا مرکب ہے۔ اسرا اب کو کہتے ہیں اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں۔ یوں اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے تمام پیغمبر آپ علیہ السلام ہی کی نسل میں سے ہیں۔ محترم دوستوں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو جڑواں بیٹے مقیس اور یعقوب تھے۔ آپ علیہ السلام کو بڑے بیٹے سے قدر زیادہ محبت تھی، جبکہ اہلیہ یعقوب علیہ السلام کو زیادہ چاہتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے بڑے بیٹے سے شکار کا گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مقیس والد کی خواہش پر فوراً شکار کے لیے چلے گئے، لیکن اسی اثناء میں والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بکری ذبح کر کے والد کو کھانا پیش کر دو اور ان سے دعائیں لے لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کے مشورے پر ایسا ہی کیا اور اپنے والد گرامی جناب حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح شدہ بکری کا گوشت پکا کر پیش خدمت کر دیا۔ لیکن جب بڑا بھائی مقیس شکار کیا ہوا گوشت بھون کر والد گرامی کی خدمت میں لے کر گیا اور اسے حقیقت کا علم ہوا تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ والدہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری طور پر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حران جانے کی ہدایت کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی مقیس کی حضرت یعقوب کے ساتھ ناراضگی کا علم ہوا، لہذا انہوں نے بھی اس مشورے کی تائید کی اور پھر اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اس روز رات کے پہلے پہر ماموں کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس رات اور دوسرے دن چلتے رہے اور پھر رات کے کسی پہر ایک گاؤں کے باہر جنگل میں ایک پتھر کو تکیے کی جگہ سر کے نیچے رکھ کر سو گئے تھے۔ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس سے فرشتے اوپر چڑھتے ہیں اور نیچے اتر رہے ہیں۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میں تجھ کو عنقریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے باپ تیری اولاد کے لیے دوں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انتہائی خوش تھے۔ آپ نے منت مانی کہ اگر وہ اپنے والدین کی طرف سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو اس جگہ جہاں خواب نظر آیا تھا اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے ایک گھر بنائیں گے، اور یہ منت بھی مانی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پتھر کو نشان زدہ کر دیا جس پر سر رکھ کر سوئے تھے تاکہ واپسی میں اس کے ذریعے جگہ کی نشاندہی ہو سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام طویل سفر کے بعد حران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں اپنے بھانڈے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ ماموں لابان کی دو جوان بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام رحیم تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے چھوٹی بیٹی رحیم کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط کے ساتھ ہاں کر دی کہ وہ 6 سال تک ان کی بکریاں چرائیں۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے 6 سال اپنے ماموں کی بکریاں چرائیں، اور جب مدت گزر گئی اور شرط پوری ہو گئی تو ماموں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور شادی کر دی۔
جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر یہ راز منکشف ہوا کہ شادی کو راہیل کی بجائے ان کی بڑی بہن لیا سے ہوئی ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبح ماموں سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو راہیل سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے ہاں بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تمہیں چھوٹی پسند ہے تو میں اس سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک بکریاں چرانی ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے بھی کر دیا گیا۔ ناظرین محترم، واضح رہے اس وقت 2 بہنوں کا ایک ہی وقت میں ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ محترم دوستوں، مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد کثیر سے نوازا تھا۔ آپ کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئی اور پھر ان کی اولاد پھیلتے پھیلتے 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ چھوٹی بیوی راہیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے حضرت بنیامین۔ محترم دوستوں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے 20 برس تک ماموں کے گھر قیام فرمایا، پھر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے واپس ارض کنعان جانے کا حکم ملا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ بحران سے واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ بیٹیوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب ماموں اداس اور غمگین ہو گئے تھے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے ملا کے ماموں نے بھیڑ بکریوں کے بڑے ریوڑ اور زیادہ راہ صاف کر کے سب کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال مال مویشیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی محیص رہتے تھے۔ محیص نے جب اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا تو بڑے متعجب اور متجسس ہوئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کا سربراہ یعقوب نامی کوئی شخص ہے اور یہ لوگ بحران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔ محیص نے جب یہ سنا تو انہیں 20 برس پرانا واقعہ یاد آ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو چھوٹے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ پھر محیص نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لیا اور جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب چل پڑے۔ ناظرین گرامی، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو خوف زدہ ہوئے کہ جس بھائی کے ڈر سے وہ 20 برس والدین سے دور رہے، آج انہی سے سامنا ہونے جا رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے، جنہوں نے کہا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اپنے بھائی کے استقبال کی تیاری کریں۔ اس پیغام سے انہیں بڑا حوصلہ ملا۔ انہوں نے بھائی کو تحفے میں دینے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت بھیڑ بکریاں ساتھ لی اور کچھ دور جا کر بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے محیص کے دل سے رنجش اور نفرت ختم کر دی تھی۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔